حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس تشریف لے کر آئے تو صحابہ ایک مجلس کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ باخدا باقی تم یہاں اللہ ہی کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں قسم اس لیے نہیں دلوائی کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے یا میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں، بلکہ تم سے قسم میں نے اس لیے لی کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس تشریف لے کر آئے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پروگرام کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے محفلیں سجتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو ہے گن گایا جاتا ہے، جہاں درس قرآن ہوتے ہیں، درس حدیث ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہو، تسبیح کی جاتی ہو، تو جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کے لیے لوگ بیٹھتے ہوں اور اللہ کے لیے حلقہ لگاتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے ان بندوں کا ذکر اپنے فرشتوں کی محفل میں کرتا ہوں۔ اسی تعلق سے ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھے اپنے دل میں یاد کرو میں تمہیں اپنے دل میں یاد کروں گا، تم مجھے محفل میں یاد کرو گے تو میں تمہیں اس سے بہتر محفل میں یاد کروں گا، یعنی فرشتوں کی محفل میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے پروگرام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جلسے جلائس کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنی مجلسوں میں کرتا ہے، یعنی فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہے۔ بڑا مبارک مجلسیں ہوتی ہیں وہ۔ تو یہاں یہ بتا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ میرا ذکر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہو، اللہ کے مجلس یعنی فرشتوں کی مجلسوں میں ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھیں، اللہ کے لیے پروگرام کریں، اللہ کے لیے درس قرآن کریں، اللہ کے لیے درس حدیث کریں، اللہ کے لیے لٹریچر پڑھیں، تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں کرتا ہے جو فرشتوں کی مجلس ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے صاف صاف کہ انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے کام کرے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اپنی زندگی کو خرچ کرے، تو ساری زندگی کا ذکر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں کرے گا کہ میرا یہ بندہ ہے جو پوری زندگی میرے دین کے لیے کھپا کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔